بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم نے اپنے دوسرے سبق کی پڑھائی شروع کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 74 کھول لیں۔ اس میں ہمارا سبق ہے عید الفطر حصہ اول۔ اس کی پڑھائی آج کریں گے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس سبق کی پڑھائی کرنی ہے۔ جی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ مغرب کی نماز ختم ہوتے ہی لوگ اپنی اپنی چھتوں پر پہنچ گئے۔ جن کے گھر ذرا دور تھے وہ چوک میں کھڑے ہو گئے۔ سب کے منہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ ان کی نظریں آسمان پر کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ آج رمضان کی 29 تاریخ تھی۔ سب لوگ جوان، بچے، بوڑھے آسمان پر عید کے چاند کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کسی کی چھت سے ایک بچے کی خوشی سے بھری آواز آئی، وہ رہا چاند، وہ رہا چاند۔ سب لوگ اچانک پکار اٹھے، مبارک ہو، مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا، مبارک ہو، کل عید ہوگی۔ عمر اور عمیر دونوں بھائی بھی اپنے ابو کے ساتھ چھت پر کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے چچا اور دادا بھی تھے۔ سب نے چاند کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد سب نے ایک دوسرے کو عید کے چاند کی مبارکباد دی۔ رات کو جب کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ دادا ابو نے کہا، سنو بچوں، کیا تم جانتے ہو کہ عید ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ گڑیا جھٹ سے بولی، جی ہاں، عید واقعی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ ہمیں پہننے کے لیے نئے کپڑے اور جوتے ملتے ہیں۔ گڑیا کی اس بات پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ دادا ابو نے کہا، میری بچی، عید کا اصل انعام یہ نہیں، کچھ اور ہے۔ عمر بولا، اچھا دادا جان، بتائیے اصل انعام کیا ہے؟ دادا ابو بولے، بچوں پہلے تم بتاؤ، کیا تم نے روزے رکھے؟ عمر بولا، دادا جان میں نے 10 روزے رکھے ہیں۔ گڑیا بولی، دادا جان میں نے 25 روزے رکھے ہیں۔ دادا جان بولے، تم ابھی چھوٹے ہو اور تم پر روزے ابھی فرض نہیں ہیں، لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ تم نے اپنے شوق سے بہت روزے رکھ لیے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ روزہ صبح فجر کے وقت سے تھوڑی دیر پہلے شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک یعنی مغرب تک رہتا ہے۔ اس وقت کے دوران روزہ دار نہ تو کچھ کھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ پیتے ہیں۔ جو کچھ کھانا پینا ہوتا ہے صبح کی نماز سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں، اور اس کھانے کو ہی سحری کہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہوتا ہے اور مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس وقت روزہ کھولتے ہیں، اس کو افطاری کہتے ہیں۔ جب روزے پورے ہو جاتے ہیں تو پھر عید کا چاند نظر آتا ہے، جیسا کہ تم نے آج چاند دیکھا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد دوسرے دن عید ہوتی ہے، اور یہ بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے، جیسے کہ تم کل عید مناؤ گے۔ گڑیا بولی، دادا ابو آپ تو کچھ انعام کی بات کر رہے تھے۔ دادا ابو ہنسے اور کہا، ہاں بیٹی، یہ باتیں میں نے تم کو اس لیے بتائیں تاکہ تم کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ انعام کس چیز کا ہے۔ عمر بات کو فوراً سمجھ گیا۔ دادا ابو آپ کے کہنے کا مطلب ہے عید روزوں کا انعام ہے؟ دادا ابو نے اسے شاباش دی اور کہا، عمر بیٹے تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا انعام دوں گا۔ روزوں کا اصل انعام تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن دیں گے، لیکن دنیا میں جو انعام دیا ہے وہ یہ عید کا دن ہے۔ عمر اور عمیر نے اچانک اکٹھے سوال کیا، دادا ابو اس عید کو عید الفطر کیوں کہتے ہیں؟ ابو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، واہ واہ، میرا بیٹا تو بہت ذہین ہے، کتنا اچھا سوال کیا ہے۔ دادا ابو نے کہا، عمر بیٹے، دنیا میں لوگ امیر بھی ہیں اور غریب بھی۔ امیر لوگ تو پیسے کے زور پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے لا کر دیتے ہیں، کھلونے لا کے دیتے ہیں، لیکن غریب لوگ کیا کریں؟ نہ ان کے پاس نئے کپڑے اور نہ ان کے بچوں کے پاس کھلونے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو غریب لوگوں کا بھی اتنا ہی خیال ہے جتنا کہ امیر لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو زیادہ پیسہ دیا ہے، ان کے مال میں غریب لوگوں کا حصہ رکھا ہے۔ جو امیر لوگ نقد رقم اور یا اناج کی صورت میں ادا کرتے ہیں، اس رقم کو فطرانہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ فطرانہ تم غریب لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرو، تاکہ غریب لوگ بھی نئے کپڑے بنوا سکیں اور عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اس فطرانے کو فطرہ بھی کہتے ہیں، اس لیے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ گڑیا بولی، ہمارے پیارے اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں،
غریبوں کا بھی بہت دھیان رکھتے ہیں۔ چچا نے کہا اللہ تعالیٰ صرف تمہارے ہی نہیں ہیں، سب کے ہیں اور پوری دنیا میں سب کا ہی بہت خیال رکھتے ہیں۔ عمر بولا مجھے اللہ تعالیٰ بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ گڑیا بولی اور مجھے بھی۔ جی عزیز طلباء، بہت دلچسپ سبق تھا، اس میں ہمیں اپنی عید کے بارے میں بہت سی معلومات ملیں۔ آپ نے اس کی پڑھائی 5 بار کرنی ہے۔ آئیے اسی سبق کا کتاب کا کام کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس سبق کے مشق میں سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم انشاءاللہ کاپی کے کام میں کریں گے۔ اس کا سوال ہے اپنے جملے بنائیں۔ یہاں سے عید الفطر، عید الفطر ان کے میں نے جملے بنائے ہیں، ان کو آپ نے خوش خط کر کے کتاب کے کام میں لکھنا ہے۔ عید الفطر، عید الفطر مذہبی تہوار ہے۔ روزہ، روزہ برائیوں سے ڈھال ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا لفظ ہے چاند، آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے۔ دھوم دھام، عید بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ دعا، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ انعام، عید مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہے۔ تھپکی، ابا نے عمر کو تھپکی دی۔ تھپکی کا مطلب ہوتا ہے شاباش دینا۔ فطرانہ، فطرانہ سے غریب لوگوں کی مدد ہوتی ہے۔ فرض، نماز مسلمانوں پر فرض ہے۔ روزہ دار، روزہ دار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ مقرر کرنا، اللہ نے فطرانہ مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ کی جمع ہے، واحد کی جمع ہے وہ لکھنے ہیں۔ واحد جمع چھت، چھتوں، گھر، گھروں، غریب، غربا، کام، کاموں، دن، دنوں، مسلمان، مسلمانوں، مسجد، مساجد، برس، برسوں، لوگ، لوگوں، اناج، اناجوں۔ جی عزیز طلباء، آپ نے یہ کام بہت خوش خط کر کے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہمارا سوال ہے الفاظ کا الٹ لکھیں، یعنی کہ متضاد الفاظ ہیں۔ متضاد الفاظ کو ہم الٹ الفاظ بھی کہتے ہیں۔ الفاظ ہے ہمارے پاس مسلمان، اس کا الٹ ہے کافر۔ سفید، سیاہ، پریشانی، راحت، چھوٹا، بڑا، مسرت، دکھ، غریب، امیر، رات، دن، ہنسی، رونا، جھوٹ، سچ، سحری اور افطاری۔ عزیز طلباء، عید جو سی ہے وہ ایک مسلمانوں کا تہوار ہے۔ مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہیں اور اس کے انعام کے طور پہ ہم عید مناتے ہیں۔ عید کے موقع پر ہمیں اپنے غریب محلے داروں اور رشتہ داروں کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے، ان کی ضرورت کا پورا ان کو اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہیے اور اس کے لیے فطرانہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو آپ نے اس سبق سے بہت سی اہم معلومات حاصل کیں۔ اس سبق کی آپ نے 5 بار پڑھائی کرنی ہے اور اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرنا ہے۔ عزیز طلباء، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔